تو علامہ صاحب سے شروعات کرتے ہیں۔ علامہ صاحب، محرم کا آغاز ہو چکا ہے، اس کی فضیلت کے حوالے سے آگاہ کیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا۔ بخاری صاحب، گزارش یہ ہے کہ یہ محرم الحرام جو ہے یہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے، اور اس مہینے میں مدتوں سے اس کا اکرام احترام جو ہے اہل اسلام کرتے آئے ہیں، لیکن سید الشہداء سیدنا حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد یہ پوری امت میں اس لیے محترم اور مکرم مہینہ ہے کہ غلبہ دین کے لیے، اقامت دین کے لیے، پرچم اسلام کو سربلند کرنے کے لیے، اور خصوصاً قرآن و سنت کے نور کو کرۂ ارض پہ پہنچانے کے لیے خاندان نبوت نے جو قربانی دی، جو جد و جہد کی، وہ قیامت تک، رہتی دنیا تک امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے منارہ نور مشعل راہ ہے۔ تو اس کی حرمت کے اعتبار سے یہ حج کے مہینوں میں آتا ہے اور ہمیشہ محترم رہا ہے۔ اس مہینے میں لوگ عزت کی نگاہ سے اس مہینے کو، ایام کو گزارتے تھے، لیکن آج پوری تقریباً 2 ارب امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آقا و مولا حضور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسہ سیدنا حضرت امام حسین علیہ السلام کو سلام عقیدت پیش کرتی ہے۔ اور اب یہ محرم الحرام کا مہینہ جب آتا ہے تو پوری دنیا میں چرچے ہوتے ہیں، زمینوں پر، آسمانوں پر، اور چرچے ہوتے ہیں ختم نبوت آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے اس نواسے کے، کیونکہ بے نظیر قربانی دی ہے۔ اور آپ سے یہ منسوب ہو کے رہ گیا ہے، آج ضرورت ثمر کی ہے کہ ہم ان ایام میں اپنے آقا و مولا سیدنا حضرت امام حسین علیہ السلام کی ارشادات، فرمودات، ملفوظات، آپ کی تعلیمات، آپ کی جد و جہد کو آگے بڑھائیں، اور ملی یکجہتی سے، اتحاد و یکجہتی کے ساتھ ان کی خدمت اقدس میں نیاز بھی پیش کریں، سلام بھی پیش کریں، اور غلبہ دین کے لیے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ پھر ملی یکجہتی کا مظاہرہ کریں، تاکہ جو ان کا ایک خواب تھا کہ میرے نانا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین جو ہے مشرق مغرب جنوب و شمال میں کرۂ ارض پہ غالب آ جائے، اس لیے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اسی طرف اشارہ کیا تھا۔ امت کے مشائخ کو آپ نے فکر دیتے ہوئے کہ جب تک آپ چاہتے ہیں کہ غلبہ دین ہو، پرچم اسلام سربلند ہو، اور کنتم خیر امۃ اخرجت للناس وتأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، اگر یہ چاہتے ہیں کہ احکام ربانی اور سنت نبوی کی تعمیل ہو تو خانگاہوں سے نکل کر رسم شبیری ادا کرو۔ آج ضرورت ثمر کی ہے کہ امت کی یہ زبوں حالی، یہ ذلت و رسوائی سے نکلنے کے لیے ایک تو ملی یکجہتی کا مظاہرہ کیا جائے، اور اکابرین امہ آگے بڑھیں، اور سیدنا حضرت امام حسین علیہ السلام کے ارشادات کے مطابق دین کو غالب کرنے کے لیے، قرآن و سنت کے فیضان کو ہر دروازے تک پہنچانے کے لیے، ہر شخص تک پہنچانے کے لیے اپنا مثبت اور فعال کردار ادا کریں۔ بالکل ٹھیک کہا آپ نے۔ افتخار صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بھی گفتگو کرتے ہیں۔ کیا کہیں گے آپ، ہمیں محرم الحرام کیا سبق دیتا ہے، کیا سیکھ ملتی ہے ہمیں اس سے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محرم الحرام کا یہ مہینہ بہت ساری ایسی چیزوں کو ہمارے سامنے لے کے آتا ہے۔ سب سے پہلے تو ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اس بات کو سمجھیں کہ کون سی ایسی مجبوری تھی جس کی وجہ سے امام حسین علیہ السلام کو اپنے اصحاب، اپنی اولاد کے ساتھ یہ سفر اختیار کرنا پڑا۔ آپ نے جب
حج کے دوران دیکھا کہ کچھ لوگ آپ کو قتل کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، تو حرمت کعبہ کے لیے آپ نے اپنے حرام ختم کیے اور اس سفر کے لیے آمادہ ہوئے۔ اگر اس وقت معاشرے اور سوسائٹی کا مطالعہ کیا جائے تو وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے چند سال بعد ہی گمراہی کا شکار ہو چکے تھے۔ شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہ حلال کو حرام میں اور حرام کو حلال میں بدلنے کی کوششیں کی جا رہی تھیں، لہذا وقت کے امام کی حیثیت سے آپ نے دین کے دفاع کے لیے، اس کی حرمت کے لیے، شریعت محمد کی بقا کے لیے یہ سفر اختیار کیا، اور اپنے اس سفر کے آغاز میں آپ نے ایک بہت لمبا چوڑا خطبہ، ایک گفتگو کی اپنے برادر حضرت حنفیہ کے ساتھ۔ اگر اس کو ہم سمجھ جائیں، اس کا مطالعہ کر لیں، تو یقیناً ہمیں امام حسین علیہ السلام کا وہ مینیفیسٹو سمجھ آ جاتا ہے کہ امام حسین نے یہ سفر کیوں اختیار کیا، اس کے اہداف کیا تھے، وہ خود امام حسین علیہ السلام نے خود بیان کیے، جس میں سے مختصراً ایک جملہ جو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ آپ نے کہا کہ واللہ میں یہ سفر نہ تو حکومت کے لیے، نہ جنگ و جدال کے لیے اور نہ کسی فساد کے لیے اختیار کر رہا ہوں، بلکہ میں یہ سفر امت کی اصلاح کے لیے اختیار کر رہا ہوں۔ یعنی آپ کا آگے بڑھنا امت کی اصلاح تھا۔ امت کس کو کہتے ہیں؟ امت آج اگر ہم چاہتے ہیں، بہت سارے باتیں ہوتی ہیں اتحاد کی، اتفاق کی، وحدت کی، لیکن سب سے پہلے یہ بات بھی ہمیں سمجھنی پڑے گی مثلا اگر کوئی بھیڑ بکریوں کا ریوڑ جا رہا ہے تو اس کو اکٹھا کرنے کے لیے ایک یا دو کتے کافی ہیں۔ جیسے ہی کوئی بکری بھیڑ ادھر ہوگی، کتا جائے گا، وہ دوبارہ اپنے اس سے واپس آ جائے گا۔ لیکن انسانوں کا مسئلہ اور ہے، جب تک آپ ایک فکر کے اوپر مرتکز نہیں ہوں گے، جب تک آپ کی فکر میں ہم آہنگی نہیں ہوگی، جب آپ کی سوچ میں ہم آہنگی نہیں ہوگی، جب تک اپنے اہداف میں ہم آہنگی نہیں ہوگی، آپ کیسے امت بن سکتے ہیں؟ تو لہذا ضرورت اس امر کی ہے کہ اس بات کو نقطہ اتحاد و اتفاق بنایا جائے کہ دراصل اس امت کا ہدف جو ہے وہ امت محمد علیہ السلام کی اصلاح ہے، اور ایک ایسے اسلامی معاشرے کا قیام ہے جو ہمیں اسوہ حسنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نظر آتا ہے اور ملتا ہے، اس کی پریکٹیکل شکلیں موجود ہیں۔ آج اگر ہم دیکھتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کربلا میں آتے ہیں تو کربلا کا میدان سجتا ہے، اس کے اندر وفا بھی ہے، جانفشانی بھی ہے، جانثاری بھی ہے، محبت بھی ہے، حرمت بھی ہے، عزت بھی ہے، جینے کا سلیقہ بھی ہے، مرنے کا طریقہ بھی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ کربلا کے میدان میں ہمیں ملتی ہیں۔ آج امت محمدیہ اگر یہ چاہتی ہے کہ اپنے ان اہداف کی طرف بڑھے تو اس نقطے کو مرکز بنانا ہوگا۔ یقیناً اگر میں کسی سے یہ کہتا ہوں کہ جی دین اسلام بہت خوبصورت دین ہے، لیکن جب وہ آ کے ہمارے معاشرے اور سوسائٹی میں دیکھتا ہے تو جو میرے الفاظ ہیں وہ اس سے میچ نہیں کرتا، تو اس کا تاثر کیا ہوگا؟ یقیناً اس میں ہماری جو جہالت ہے وہ غالب ہے۔ آج ہم ایک دوسرے کے اوپر الزام تراشیاں اس وجہ سے کرتے ہیں کہ ہمیں صحیح معلومات نہیں ہیں، ہم جانتے نہیں ہیں کہ حقائق کیا ہیں، دین کیا ہے۔ تو لہذا آج کے اس محرم میں جو شروع ہو چکا، جس کی 2 تاریخ ہے، میرا خیال ہے کہ ہمیں اس بات کا عہد کرنا چاہیے کہ آئیے ہم علم حاصل کریں اور علم کے ذریعے اپنی جہالت کو دور کریں۔ بدقسمتی سے جو نوجوان نسل ہوتی کسی بھی معاشرے اور سوسائٹی کی، وہ اس معاشرے کی نظریات کی، ثقافت کی محافظ ہوتی ہے۔ لیکن اگر میں یہ غلط نہیں ہوگا اگر میں یہ کہوں کہ آج ہماری نوجوان نسل جو ہے
وہ اپنی ذمہ داریاں ادا نہیں کر رہی، بلکہ وہ دیگر اہداف کی طرف بڑھ رہی ہے۔ بالکل ٹھیک کہا آپ نے۔ علامہ صاحب آپ کیا کہیں گے، یہ مہینہ ہمیں صبر اور استقامت کا سبق کس طرح سے دیتا ہے؟ اس حوالے سے بخاری صاحب گزارش یہ ہے، ہم دو رائے پہ کھڑے ہیں اور پیارے نبی کی پیاری امت، ہم سب کو ایک دوسرے کو برداشت کرنا چاہیے، ایک دوسرے کے ساتھ رواداری، ایک دوسرے کے ساتھ اخوت اسلامی کا رشتہ، ایک دوسرے کے ساتھ تکریم احترام انسانیت کا رشتہ، جس طرح سے قرآن حکیم نے اجاگر فرمایا۔ قرآن حکیم میں اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا کہ مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، اگر ان کے درمیان میں کوئی اختلاف رائے بھی ہو جائے تو اختلاف رائے یا تنازع پیدا ہو جائے تو خدا وحدہ لا شریک نے ارشاد فرمایا اور قرآن حکیم اس کو اجاگر کرتا ہے کہ پھر ایسے کرو کہ تیسرا فریق جو ہے ان دونوں کے درمیان میں صلح کروا دے، صلح جوئی کروا دے۔ اور پھر اس میں بھی اللہ وحدہ لا شریک نے تاکید فرمائی کہ صلح کروانے والا بہت بہتر عمل کر رہا ہے، اسے چاہیے کہ اس میں عدل کرے، انصاف کے ساتھ ان کے درمیان میں